تو آج جو معاشی حالات ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوفناک حالات میں پاکستان مبتلا ہوتا. کیونکہ ان کے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں تو بار بار ان کو یاد دلاتی ہوں لیکن پھر یاد دلانا پڑتا ہے کہ ان سے تو گیس تک کے LNG کے معاہدے تک نہیں ہوتے تھے. جنرل باجوہ کو یہ گالیاں دیتے ہیں اور برا بلا کہتے رہتے تھکتے نہیں ہیں. پوچھیں کہ انہیں سے کہلوا کے آپ نے قطر کے معاہدے کروائے تھے, آپ سے تو LNG کے گیس کے معاہدے تک نہیں ہو پاتے تھے. تو آپ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی موسنوں کو پھر پلٹ کے گالیاں دیتے ہیں اور انڈیویجول پالیٹکس کرتے ہیں. سیاست سب کا حق ہے لیکن نفرت کی سیاست, ہیٹ کی سیاست, بد تہذیبی کا کلچر اور آج کل جو نیا ایک ٹرینڈ انہوں نے نکالا ہے جھوٹ کا کلچر, اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ جو نفرت کی سیاست ہے اس کے جو بیج انہوں نے بوئے ہیں وہ بہت خوفناک ہے اور آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس کے جب بیج کے جب آپ اثرات دیکھیں گے تو وہ اتنے خوفناک ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آنے والی نسلیں ان چیزوں کو فیس کریں جو آپ آج بو رہے ہیں. جھوٹ کے اوپر مبنی سیاست. پہلے انہوں نے کہا امریکی سازش, سائفر کی وجہ سے حکومت گئی, ریجیم چینج. پھر ان کو یاد آیا اگلے ہفتے کہ جی نہیں یہ تو PDM کی وجہ سے ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا دشمن جو ہے وہ کون ہے, اسٹیبلشمنٹ. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دن نیند سے اٹھے, ان کو خواب آیا تو انہوں نے کہا جی نہیں جنرل باجوہ وہ دشمن ہے ان کے. انہوں نے ان کو براہ راست ان کو الزام ٹھہرایا. پھر اس کے بعد ایک دن یہ نیند سے اٹھتے ہیں, پھر خواب دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں جناب نہیں محسن نقوی از دا ون, اس نے ہماری حکومت گرا دیا. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں دیکھیں اب میں بات مکمل کر لوں, صرف ایک بات مکمل کر لوں. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب آل آف اے سڈن جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں, سوچے سمجھے بغیر, یہ جانے بغیر کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسی عظیم لیڈر کی قربانی دی ہے. آپ نیند سے اٹھتے ہیں, ایک دن بیدار ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں تو زرداری صاحب مجھے مروانا چاہتے تھے. مطلب تھوڑا سا تو ذہن کا استعمال کریں, اس پہ آگے بھی کرنی ہے بات.